شاہ محمود قریشی صاحب, منسٹر فار فارن افیئرس, پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک بہت ہی حساس اور مناسب مسئلے پر یہ کال اٹینشن نوٹس پیش کیا ہے. میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے نکتے اٹھائے ہیں, جو پاکستان کے آئین, پاکستان کی روایات اور پاکستان کی اقلیتوں کا, پاکستان کے جاوید عبائی صاحب, شیخ صاحب, پاکستان کی ترقی میں جو اقلیتوں کا کردار ہے, آپ نے اس کا ذکر کیا, میں اس سب کو تسلیم کرتا ہوں. آپ نے جو اس وقت ہندوستان پر جو ہندوتوا سوچ غالب ہے اور اس کی وجہ سے وہاں جو اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں, یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بابری مسجد کا جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور جس طرح سے جو وہ افراد جو اس کی شہید کرنے میں ملوث تھے, ان کو عدلیہ نے صرف نظر ان کو سب کو یکے بعد دیگر ایکوٹ کر دیا, کسی کو سزا نہیں ہوئی, اس سے بھی انصاف کے تقاضوں پر ہمیں حیرانی ہوتی ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آپ نے ذکر کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو جو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے, اس کی وجوہات انہوں نے بیان کر دی ہیں, اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے مقبوضہ کشمیر میں وار کرائمز کو ایکسپوز کر رہے تھے, اور دلی پولیس کی کارروائی کو جس طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بے نقاب کیا تو ان کو اس سے بے حد تکلیف پہنچی اور انہیں کیا. فیٹف کا بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ کس طرح ایک ٹیکنیکل فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ہندوستان اس میں جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس میں بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب جناب والا, آپ نے کچھ سوالات کیے, اس پہ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بالکل بجا طور پر یہ 11 پاکستانی نیشنلز جن کا تعلق ہندو کمیونٹی کے بھیل قبیلے سے ہے, اور وہ رہائشی ہیں صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ کے, وہ وہاں گئے 2012 میں. وہ وہاں گئے اس ارادے سے گئے کہ وہاں وہ سکونت اختیار کریں گے, کیونکہ ہندوستان نے سبز باغ دکھائے تھے اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی ہے بالخصوص وہ عدم تحفظ کا شکار ہے, اور وہ نقل مکانی کرنا چاہتی ہے اور یہاں وہ آنا چاہتے ہیں اور یہاں کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان فیکٹ اس واقعے نے, اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اس ہندو خاندان کا جو ابھی لوٹا ہے اور انہوں نے جو کہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کا جو بیانیہ تھا پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں, بالخصوص ہندو کمیونٹی کے بارے میں, اس کی کلائی تو اس بیانیہ نے ہی کھول دی اور اس افسوسناک واقعے نے اس کی کلائی کھول دی. اب پاکستان نے, حکومت پاکستان نے اور وزارت خارجہ نے جب یہ ہمارے علم میں چیزیں آئیں تو ہم نے فی الفور اس کا نوٹس لیا, اور ایک نوٹ وربال جو ہمارا دلی میں ہائی کمیشن ہے اس نے جاری کیا, اور اس میں ہم نے ہندوستان کی حکومت سے اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس سے کچھ سوالات کیے. ہم نے کہا کہ ہمیں فی الفور تفصیلات دیجئے ان فیملی ممبرز کی جن کو وہاں قتل کیا گیا ہے, میں تو یہی کہوں گا. ہمیں بتائیے کہ سرکمسٹنسز کیا تھی, یہ جو اموات ہوئیں اس کی وجوہات کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہم نے کہا کہ ہمیں جو ایک فیملی ممبر وہاں بچ گیا, 12 تھے اور ایک بچ گیا, میرا غالباً وہ ایک خاتون ہے, ہمیں اس تک کاؤنسلر رسائی دی جائے, کاؤنسلر ایکسیس دیا جائے. تو یہ اور چوتھی چیز جو ہم نے مطالبہ کی اس نوٹ وبال کے ذریعے کہ وہ جو پوسٹ مارٹم ہے جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے ہوا نہیں ہوا, کس نوعیت کا ہوا, وہ پوسٹ مارٹم جو ہے ان کی 11
اموات کا وہ ہماری ہائی کمیشن کے نمائندے اور ہمارے ڈاکٹر کی موجودگی میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں ہو حقیقت کیا ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے آئیں بائیں شائیں کی کوئی تسلی بخش ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں ملا اور پاکستان میں آپ کے علم میں ہے اس پر ایک اشتعال پیدا ہوا اور ہندو کونسل کی سربراہی میں یہیں اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو اور ان کے سامنے ایک 2 روزہ ایک بڑا احتجاج ہوا اور اقلیتوں نے خیبر پختونخوا سے اور سندھ سے بالخصوص ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور 2 دن انہوں نے پڑاؤ کیا اور اپنا احتجاج جو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ریکارڈ انہوں نے کروایا، اسی لیے کہ کوئی وہ مناسب اور خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو ہم نے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اس مسئلے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ ایک 18 اگست کو، یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے 9، پھر 18 اگست کو ہم نے دوبارہ ایک نوٹ و بال دوبارہ ایشو کیا اور پھر ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ کاؤنسلر ایکسیس کا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کلبھوشن کے مسئلے پر کتنا واویلا کیا ہندوستان نے کاؤنسلر ایکسیس نہ دینے کا، اور آئی سی جے تک گئے۔ یہاں بھی وہی تقاضا ہے، ہم کاؤنسلر ایکسیس مانگ رہے ہیں ایک اپنے شہری کے لیے جہاں 11 اموات ہو چکی ہیں ایک خاندان کی، اور ابھی تک ہمیں وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ ہم پوسٹ مارٹم جو ایک بالکل ایک کسی گریو فیملی کا ایک جائز حق ہے، ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 14 سپٹمبر کو اس پروٹیسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تیسری مرتبہ ہم نے پھر کوشش کی، اور یہاں جو انڈین شارج افیئرز ہے اس سے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں بتائیے کہ ابھی تک ہندوستان کی حکومت کی اس پر مکمل خاموشی ہے اور ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں دیا جا رہا۔ تو ہم نے ریپیٹ کیا، ہم نے یہاں تک کہا کہ وہ جو ایف آئی آر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو پوری مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو ہمیں کاپی ہم سے شیئر کیجئے، ہمیں کم از کم ان کی فیملی جو یہاں ان کی بیٹی جو احتجاج میں شامل تھی، ان کا نام بھی میں نے لکھا ہوا ہے، شریمتی مکھی بچی کا نام ہے، جو یہاں انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، کم از کم اس بچی کو ایف آئی آر تو دیجئے، بتائیے تو صحیح، وجوہات تو بتائیے کہ کیا ہے۔ تو اس پہ بھی کوئی ابھی پیش رفت خاص نہیں ہوئی۔ جناب والا، ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے اور ہماری کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں ہندوستان کے کچھ مقاصد تھے۔ ہندوستان کے مقاصد یہ تھے کہ جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا، اور میں ان کی بات سے کافی حد تک اتفاق کر رہا ہوں، کہ وہ اس خاندان کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کو ایسپیناج کے لیے، پاکستان پر سپائنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ان کا بیانیہ جس کو وہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہندو جو کمیونٹی ہے وہ غیر محفوظ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا بیانیہ پٹ گیا، جو سیکولر شائننگ انڈیا کا بیانیہ تھا، وہ جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا، دلی کی سڑکوں پہ جو کچھ ہوا، اور جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر جموں میں جو ہو رہا ہے، خاص طور پر جس قسم کے قوانین انہوں نے نافذ کیے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی شکل میں، امتیازی قسم کے قوانین نے شکل کیے، تو ان کا بیانیہ جو سیکولر انڈیا کا تھا، ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا، وہ تو دیٹس بین بلون ٹو سمدرنس۔ اب اس کو کور دینے کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا۔ اب اس میں جناب 26 کو 27 کو یہاں بالکل ایک احتجاج ہوا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی،
اور یہاں لوگوں نے بھی آپ کی اطلاع کے لیے, ہاؤس کی اطلاع کے لیے, جب وہاں سے جو ڈپلومیٹک ذرائع ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر ایک پٹیشن بھی داخل ہو چکی ہے, اور اس پہ جو فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت دی ہے, اور سیکرٹری انٹیریئر اور فارن سیکرٹری سے کہا ہے کہ وہ اس پر اپنا جواب دیں, اور یقیناً وہ دیں گے. نیشنل سینٹ میں آج آپ نے کال اٹینشن نوٹس لیا ہے, بالکل بجا طور پہ لیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق مجھ سے بھی کچھ ایم این ایز نے جن کا ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے, اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ, اس میں کوئی حکومت اپوزیشن کا تعلق نہیں ہے, پاکستانیوں کا تعلق ہے, وہ بھی اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی اس ایشو کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کمیونٹی نے ایک جو یہاں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع تھی, انہوں نے ایک ریزولوشن بھی پیش کیا, اور پوری کمیونٹی نے ہزاروں کی تعداد میں اس کی تائید کی. اس ریزولوشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, جو ان چیزوں کا نوٹس گاہے بگاہے لیتی رہتی ہیں, ہم ان سے بھی رجوع کریں اور بتائیں کہ ہندوستان سے وہ بھی تقاضا کریں. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے اور انہیں بھی اجاگر کرنا چاہیے, لیکن جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, اتنی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے, اور وجوہات بھی نہیں بتائی جا رہی. اگر کوئی آپ کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں تو شیئر کیجئے, فیملی کو مطمئن کیجئے. اگر فیملی مطمئن نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کوئی کالا ہے اور آپ کچھ چیز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں, آپ کچھ چھپا رہے ہیں. تو ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. جو ہمارے کی مشنز ہیں باہر, ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی ہوسٹ کنٹریز جو کہ بہت سے ہیومن رائٹس کے وہ اجاگر کرتے ہیں, ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں, وہ اس کو اپنی ہوسٹ کنٹری سے ٹیک اپ کریں, کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ پاکستان میں ایک ایف آئی آر بھی پاکستان میں, کیونکہ پاکستانی شہری تھے, ان کی فیملی کے ذریعے, بچی کے ذریعے ایک ایف آئی آر بھی داخل کروا دی گئی ہے. میں محترم سینیٹر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو تشویش ہے بجا ہے, ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں, اور انشاءاللہ ہر فورم پر اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے, اور انصاف کے تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے دفتر خارجہ جو کر سکتا ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہوگا, اس ہاؤس کے ڈسپوزل پہ ہوگا. شکریہ.